كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فرض کر دی گئی ہے تم پر جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک پر موت ان ترک خیرن اگر وہ چھوڑے مال الوصیت وصیت کتبہ فرض کر دی گئی ہے الوصیت وصیت للوالدین والدین کے لیے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروف دستور کے مطابق حقا علی المتقین یہ حق ہے متقین پر۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی دوسرا قانون ملک کی اصلاح کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ اموال کو تقسیم کیا جائے شرعی قانون کے مطابق، اپنے مالوں کو تقسیم کیا جائے شرعی قانونوں کے مطابق۔ یہاں وصیت کا ذکر ہے کہ جب تم میں سے کوئی اس دنیا سے جانے لگے تو اپنے قریبی رشتہ داروں والدین کے لیے وصیت کر کے جائے اپنے مال میں سے۔ لیکن یہ حکم اس وقت تھا جب تک آیت میراث نہیں اتری تھی، جب تک آیت میراث نہیں اتری تھی، میراث کا حکم نہیں آیا تھا۔ اب جب میراث کا حکم آ گیا تو والدین کے لیے اور قریبی رشتہ دار جن کے حصے مقرر ہیں میراث کے اندر ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ لوگ جو میراث کے اندر نہیں آتے، میراث کے حصوں میں ان کا حصہ نہیں بنتا، تو ان کے لیے اگر کوئی وصیت کرنا چاہے، مثال کے طور پہ کہ میں مر رہا ہوں تو میرے بعد میرے مال کا کچھ حصہ فلاں مدرسے کو دیا جائے، فلاں میرا رشتہ دار بہت غریب ہے اس کو دیا جائے، تو یہ صرف اور صرف مال کے تہائی حصے میں اس کی وصیت کیا ہوگی؟ نافذ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے سارے مال کے اندر یا آدھے مال کے اندر یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ مرنے والا جو ہے یہ اپنے ورثاء کو معلوم رکھنا چاہتا ہو، یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بالکل آخری وقت میں سارا کا سارا مال اس کی وصیت کر دیتے ہیں بیوی کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اس کا نام کر دیا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ وصیت کر دینا، تو فرمایا کہ یہ سارا کا سارا مال بھی اس جس کو وصیت کی گئی ہے اس کو نہیں ملے گا۔ ایک تہائی مال کا ایک تہائی وہ صرف وصیت میں لگ سکتا ہے۔ یہاں جو آیت میں اندر آیا تو یہاں اللہ تبارک و تعالی جو بیان فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی جب تم پر موت آ جائے تو موت کے وقت یہ وصیت کر کے جانا اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو، کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد میرے مال کو تقسیم کرنا ہے شریعت کے قانون کے مطابق۔ میرے بعد میرے مال کو تقسیم کرنا ہے کس قانون کے مطابق؟ شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ یہ ہر ایک بندہ وصیت کر کے جائے، اور اپنی زندگی میں موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، کس گھڑی آ جائے، تو اپنی زندگی میں یہ وصیت لکھ کے رکھ دے۔ ہمارے ایک استاد سے وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر دنیا سے کسی بھی وقت چلا جاؤں، الحمدللہ میرے بعد جانے والے کو کسی کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میرے ابا نے، میرے اس عزیز نے کس کے کتنے پیسے دینے ہیں، کس سے کتنے پیسے لینے ہیں، اور کیا کیا وصیت کرنے میں ہر وقت ہر روزانہ اس وصیت کو لکھ کے اپنے سہارے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ وصیت بندہ لکھ کے رکھ دے کہ میں تو جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے اب اگر بعد میں مال تقسیم نہ بھی ہوا اس طریقے کے مطابق جو شریعت کا طریقہ ہے، تو کم از کم جو بندہ دنیا سے جا رہا ہے اس کے ذمے سے تو بات کیا ہو جائے گی؟ اتر جائے گی۔ وہ تو اللہ کے سامنے یہ کہہ دے گا کہ اللہ میں نے تو وصیت کی تھی، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ تو وصیت کر کے جانا چاہیے۔ بعد میں معاملہ عدالت میں جاتا ہے، جس طرح آج کل تو ترتیب ہے کہ اگر وہ زمین ہے وہ تو پٹواری خانے کا معاملہ ہے، سیدھا وہاں جائیں پٹواری کے پاس تو اس کو وہ سند دے دے کہ بھائی یہ بندہ ہمارا کیا ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، وہ خود بخود آگے کیا کر دے گا؟ جائیداد کو
تقسیم کر دے گا، لیکن جو پیسے آپ کے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے جیب میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو تقسیم کرنا ہے۔ تو فرمایا یہ ورثاء کے ذمہ ہے، ان کو وصیت کریں کہ وہ ان پیسوں کو شریعت کے مطابق کیا کریں، تقسیم کریں۔ بعض لوگ دنیا سے چلے ہوئے ان کو پتہ نہیں کتنا ہی عرصہ ہو جاتا ہے، اور ان کی اولادیں بھی پیچھے جوان ہو کے بوڑھے ہو کے، اور ان کے بھی آگے بچے اور پوتے ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی تک مرنے والے کی جو ہے میراث کی تقسیم نہیں کی ہوتی۔ تو فرمایا کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو وصیت کر کے جاؤ کہ میرے مال کو شریعت کے مطابق کیا کرنا ہے، تقسیم کرنا۔ جی وراثت میں جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے ورثاء کی ایک لسٹ تیار کی جائے گی، ورثاء کے ایک لسٹ تیار کی جائے گی، اس کے اندر آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اور اس طرح آپ کی بہنیں ہیں، ان تمام کی لسٹ تیار کی جائے گی، اور اس لسٹ کے مطابق دیکھا جائے گا کہ آپ کا مال کتنا ہے اور آپ کے ورثاء کون کون ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے اس جمعے کو آپ کو ایک مسئلہ سمجھایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا، تو وہی مثال آج سمجھا دیتا ہوں کہ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے ورثاء میں کتنے رہ گئے؟ بھائی آپ کے کچھ بھائی رہ گئے، کچھ بھائی رہ گئے، ایک بہن رہ گئی، 12 بھائی رہ گئے۔ وہی مسئلہ دوبارہ سمجھا دوں، آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے وجہ یہ ہے کہ یہ جو میراث کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے جب ورثاء سامنے آئیں گے، ورثاء سامنے آئیں گے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ فوت ہو گیا، اب پیچھے اس کی والدہ بھی زندہ ہے، اس کا والد بھی زندہ ہے، اس کے بھائی بھی زندہ ہیں، وہ بھی وارث بنیں گے۔ اب اس کی جو ہے جناب بہنیں بھی زندہ ہیں، وہ بھی وارث بنیں گی۔ البتہ جو اس کے ماموں وغیرہ ہیں وہ وارث نہیں بنیں گے۔ تو جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو یہ بندہ مسئلہ آ کے کسی سے پوچھ لے کہ میرا یہ عزیز فوت ہو گیا ہے، میرا یہ والد فوت ہو گیا ہے، میرا یہ بھائی فوت ہو گیا ہے، اب پیچھے خاندان کے اندر یہ بندے کیا ہیں، باقی ہیں، تو آیا ان میں سے کون کون وارث بن سکتا ہے اور کون کون وارث نہیں بن سکتا؟ بعض اوقات اس طرح ہے کہ والدہ کو اگر یہ بھائی وغیرہ نہ ہو اور کوئی اولاد وغیرہ نہ ہو تو اس کو تیسرا حصہ ملتا ہے، اگر اولاد ہو اور اس کے ساتھ یا بھائی ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو پھر اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ترتیب ہے۔ تو جب یہ صورت پیش آ جائے تو یہ سارے ورثاء کا نام لکھ کے یہ کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس لے کے جائیں اور بتائیں کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا، اس کو حل کر کے دکھائیں۔ اب وہ تقسیم کرے گا کہ اس کے رشتہ داروں میں یہ بندہ ہے، اس کو ثلث ملتا ہے، اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے، اس کو نصف ملتا ہے، اس کو اتنا حصہ ملتا ہے۔ جب وہ تقسیم کر دے پھر اپنی جائیداد کو دیکھیں کہ وہ جائیداد کتنی ہے، وہ جائیداد کتنی ہے، اس کا چھٹا حصہ جس وارث کا آتا ہے وہ اس کو دے دے، نصف حصہ جس کا آتا ہے وہ اس کو دے دے، تیسرا حصہ جس کا آتا ہے وہ اس کو دے دے۔ یہ ہے طریقہ کار۔ لیکن یہ جب مسئلہ پیش آئے گا تو اس کو مسئلہ کیا ہو جائے گا، سمجھ بھی آ جائے گا۔ تو وہ ایک مسئلہ اگر دوبارہ سمجھا دوں تو سمجھ آ جائے گا، سمجھا دوں جی وہ مسئلہ آپ کا جیسے دل چاہتا۔ اب یہ دیکھیں گے ایک بندہ ہے، ایک میت ہے، وہ فوت ہو گئی، وہ کیا ہو گئی، فوت۔ اس کے ورثاء میں پیچھے 12 بھائی، کتنے بھائی، 12 بھائی اور ایک بہن، 12 بھائی ایک بہن، اور جو مرنے والا ہے اس کی بیوی بھی زندہ ہے، اس کی بیوی بھی زندہ ہے، اور اس کی اولاد میں 2 بیٹیاں بھی ہیں، اولاد میں 2 بیٹیاں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً یہ پورا ہو گیا۔ تو اب یہ مرنے والا 600 روپیہ چھوڑ کے گیا ہے، 600 روپیہ چھوڑ کے گیا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ اب سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کی اولاد ہے یا نہیں۔ تو ہم نے غور کیا تو اس کی اولاد کیا تھی، موجود تھی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی اولاد میں مرد ہیں یا عورت، یعنی بچے ہیں یا بچیاں ہیں یا دونوں ہیں۔ یہ دونوں چیز ہم کیا کریں گے، دیکھیں گے۔ اگر دونوں ہوں تو پھر نصف ملے گا، وہ الگ تقسیم ہے۔ اگر صرف بچیاں ہوں، یہاں کتنی تھی، صرف 2 بچیاں تھیں، تو فرمایا کہ اگر صرف بچیاں ہوں تو ان کو 2 ثلث ملیں گے، 2 تہائی جس کو کہتے ہیں۔ 2 ثلث کا مطلب یہ ہے کہ مال کو کتنے حصے میں ہم تقسیم کریں گے، 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ یہاں ہمارے پاس مال موجود ہے 600 روپیہ، کتنا روپیہ، 600 روپیہ مال موجود ہے۔ اب 6 لاکھ کر دیں، آپ کی مرضی، 600 کریں، آپ کی مرضی۔ تو 600 روپیہ موجود ہے،
اب یہاں بلیک بورڈ ہوتا میں آپ کو سمجھاتا بڑا مزہ آ جاتا. تو 600 روپیہ موجود ہے. یہ جو میراث کے مسئلے ہم نے 2 دفعہ پوری سال میں بلیک بورڈ پہ سمجھے. تو آپ اس 600 روپیہ کو اوپر لکھ دیں. اب نیچے 2 بیٹیاں آ گئی, ان کو ان 600 میں سے 2 ثلث ملیں گے, یعنی 600 کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے؟ 3 حصوں میں. 1 ثلث 200 روپیہ, 2 ثلث 200 روپیہ, 3 ثلث پھر 200 ملائیں تو یہ 200 200 کتنے ہو گئے؟ 600. 2 ثلث اس میں سے نکالیں, 400 نکل گیا. تو 400 ان کی بیٹیوں کو مل جائے, 400 ان کی بیٹیوں کو مل کے جائے گا. جو جمعے کو نہیں تھے چلو ان کو پھر سمجھ آ جائے گی, شاید آپ بھی نہیں تھے, میں حاضری لگاتا رہتا ہوں بعض اوقات. ٹھیک ہے صحیح ہے. 2 ثلث تو کیا ہو گئے؟ 400 روپیہ تو مل گیا بیٹیوں. اب پیچھے کتنا بچ گیا؟ 200. اور ورثاء میں ایک ان کی والدہ بھی ہے, ایک ان کی کیا ہے؟ والدہ بھی ہے. تو والدہ اگر اولاد میں سے کوئی اولاد موجود ہو یا بھائی موجود ہو تو وہاں والدہ کو میراث میں سے 6واں حصہ ملتا ہے. کتنا حصہ؟ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. یہ قرآن نے بہت واضح کر کے یہ 4 پارے کے اندر بیان کیا ہے. تو وہاں والدہ کو کتنا ملے گا؟ 6واں حصہ. تو 600 کا 6واں حصہ نکالیں, کتنا؟ 100 روپیہ. تو 100 روپیہ والدہ کو مل گیا, پیچھے کتنے بچے؟ 100 روپیہ بچ گیا. اب وہ ورثاء کتنے بچے؟ ایک بیوی بچ گئی ہے, 12 بھائی بچ گئے ہیں اور ایک بہن ہے. اور حکم یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد میں سے کوئی اولاد ہو, بچے ہوں یا بچیاں, یہ موجود ہوں تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے. بیوی کو کیا ملتا ہے؟ 8واں حصہ ملتا ہے. اور اگر اولاد موجود نہ ہو, اولاد موجود نہ ہو تو پھر بیوی کو 4واں حصہ ملتا ہے. پھر بیوی کو 4واں حصہ ملتا ہے. فرماتے ہیں والا, قرآن کہتا ہے والا ہن الربع, عورتوں کے لیے ربع 4واں حصہ ہے. مما ترکتم, جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو. ان لم یکن لکم ولد, اگر تمہاری اولاد نہ ہو, اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, اگر تمہارے لیے اولاد ہو. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, تو عورتوں کے لیے کتنا حصہ ہے؟ بیویوں کے لیے 8واں حصہ. تو یہاں میت کی اولاد موجود تھی کہ نہیں؟ 2 بیٹیاں موجود تھی, اولاد ہی ہے. تو اب بیوی کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ. 600 کا 8واں کتنا بنتا ہے؟ نکالیں کوئی 75 روپے. کتنا؟ 75 روپے. اب 600 میں سے پہلے ہم نے 400 نکالا, پھر ہم نے 100 روپیہ نکالا, اب ہم نے 75 روپیہ نکالے. پیچھے کتنے بچ گئے؟ کتنے بچ گئے؟ 25. اور ورثاء کتنے ہیں؟ 13. ورثاء کتنے ہیں؟ 13. 12 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے. اور جہاں بھائی اور بہن جمع ہو جائیں وہاں حکم یہ ہے کہ بھائی جو مرد ہے اس کو دگنا ملے گا, عورت کے جو حصہ عورت کو ملے گا اس سے مرد کو کیا ہوگا؟ دگنا ملے گا. تو عورت کو یہاں 1 حصہ ملتا ہے اور مرد کو کتنے ملیں گے؟ 2. اب 12 بھائی ہیں, 12 کو ڈبل کرو کتنے بن جائیں گے؟ 24. 24 روپے بھی نکل گئے. پیچھے کتنا بچا؟ 1 روپیہ. تو وہ 1 روپیہ کس کو ملے گا؟ بہن. 1 روپیہ کس کو ملے گا؟ بہن. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا؟ یہ ہے میراث کا مسئلہ. اب مثال کے طور پہ اس طرح کوئی اور معاملہ پیش آ جاتا ہے تو وہاں سب سے پہلے ہمارے یہاں ترتیب یہ ہوتی ہے اس مسئلے کو لکھنے کی کہ سب سے اوپر بندہ میت لکھتا ہے. اب وہ میت نہیں کسی چھوٹا سا میت لکھتی ہے, اس کی تاں کو بہت لمبا کھینچا جاتا ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں نا میت سامنے ڈالا ہو, تو اس طرح بہت لمبا کھینچا جاتا ہے. اس کے نیچے پھر لکھا جاتا ہے کہ اس کے اتنے اتنے ورثاء ہیں. جب وہ ورثاء کے نام آتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس کو اتنا ملنا ہے, اس کو اتنا ملنا ہے, اس کو اتنا ملنا ہے. یہ مسئلہ 12 سے بنے گا, یہ مسئلہ 24 سے بنے گا, یہ مسئلہ 18 سے بنے گا. اب وہ مسئلہ بنایا, پھر اس کے بعد مال کتنا ہے اس سب کو کیا کیا؟ تقسیم کیا. پھر اس کے بعد اگر اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی آ رہی ہے, یعنی کچھ حساب برابر نہیں آ رہا, تو وہ بھی اس کے بھی الگ کرنے کا کیا ہے؟ طریقہ ہے. تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دنیا سے جا رہا ہو تو کیا کرے؟ وصیت کر کے جائے. وصیت کر کے جائے کہ بھائی میرے بعد میرے مال کو کیا کرنا ہے؟ شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ہے. کتب علیکم, فرض کر دی. کتبہ کا مفعول اور فاعل یہ نکلے گا الوصیہ, کہ وصیت کو فرض کر دیا گیا ہے تم پر. اذا حضر احدکم الموت, جب تم میں سے کسی ایک پر موت حاضر ہو. ان طرح کا خیرن, اگر وہ مال چھوڑ کے گیا. خیر
کس کو کہتے ہیں؟ مال کو کہتے ہیں۔ الوصیہ وصیت کو فرض کیا گیا ہے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، دستور کے مطابق یعنی بکتاب اللہ جیسے قرآن کا حکم ہو۔ حقا علی المتقین یہ متقین پر فرض ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ اور جس نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا بعد اس وصیت کے سننے کے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جس نے اس وصیت کو کیا کیا؟ تبدیل کیا۔ تو جیسے وصیت کی جائے ویسے ہی اس کو نافذ کرنا چاہیے، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا، یہ صورت میں نے آپ کو خلاصے میں بتائی تھی کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو وصیت کرنے والا ہوتا ہے وہ کسی کی طرفداری کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی کی طرفداری کر رہا ہوتا ہے، تو فرمایا اگر وہ کسی کی طرفداری کر رہا ہو تو آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی اصلاح کر دیں کہ بھائی یہ جو کام کر رہا ہے یہ اپنے ورثاء کے ساتھ، دیگر ورثاء کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، دیگر ورثاء کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ زیادتی کر رہا ہے۔ اور علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ بالکل آخری وقت میں اگر کوئی بندہ کسی ایک ورثاء میں سے کسی ایک وارث کے لیے ساری کی سارے مال کی وصیت کر دے تو اس کی وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ حالانکہ زندگی میں تو بندہ مال کسی کو دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی میں یہ وصیت کر دے کہ میرا سارا کا سارا مال اس کا ہو گیا یا اس کا ہو گیا، بیٹوں میں سے کسی بیٹے کے لیے یا بیوی کے لیے کر دیا، تو علماء نے لکھا ہے یہ آخری وقت والی وصیت بھی کسی ایک کے حق میں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں اس کی یہ طرفداری کر رہا ہے اور باقی کے حقوق کو کیا کر رہا ہے؟ پامال کر رہا ہے، تو باقی کے حقوق غصب کر کے اس کو دینا چاہتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ وصیت بھی نافذ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا فمن خاف جس کو خوف ہو میں موسن وصیت کرنے والے سے، کس چیز کا خوف؟ جنفن طرفداری کا، کس کا؟ طرفداری کا، اور اسمن یا کسی اور گناہ کا، یا یہ ہے کہ اس نے وصیت تو کر دی لیکن وہ وصیت ٹھیک نہیں تھی، یا اس نے وصیت کی نہیں، اس نے وصیت کی نہیں ہے، تو آخری وقت میں جو پاس بیٹھا تھا اسے یہ چاہیے کہ وہ بات نکل کے باقیوں کو بتا دے کہ اس نے اپنے مال کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنے کی وصیت کیا کی ہے؟ کر دی ہے، حالانکہ اس نے وصیت کی نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر اس سے کوئی اس طرح کی غلطی اور گناہ سرزد ہو گیا ہے تو پھر آپ کہہ دو کہ بھائی اس نے وصیت کر دی ہے، تاکہ لوگوں کی نظر میں وہ کیا ہو جائے؟ اچھا انسان بن جائے، تاکہ لوگ اس پر انگلیاں نہ اٹھائیں۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان کیا کر دے؟ اصلاح کر دے۔ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے کہ بھائی دو بندوں کے درمیان صلح کروا دینا اور اس صلح میں جھوٹ بول دینا، اس صلح میں جھوٹ بول لینا، فلا اسم علیہ، اصلاح کا جب معاملہ ہو تو وہاں پھر اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر دو بندے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اب میں مثال دے دوں آپ میں سے کسی کی، چلو دو بھائیوں کی دے دیتا ہوں۔ یہ دو بھائی ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ بھائی یہ آپس میں کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے، یہ ادھر منہ کر کے بیٹھے ہیں، وہ ادھر منہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اب درمیان میں سرور صاحب آئے، وہ صاحب کے پاس گئے، حاجی صاحب میں آج مجھے اشرف صاحب ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے یار ہم سے غلطی ہو گئی ہے، میں چھوٹا تھا بس کچھ کہہ گیا، لیکن سمجھ نہیں آئی ہے کہ کیا کہہ گیا ہوں، حالانکہ کبھی ان کی آپس میں ملاقات ہوئی نہیں اور نہ کوئی انہوں نے ایسی بات کی ہے، لیکن وہ بڑا کیا ہے؟ شرمندہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس طرح میں اپنے بھائی سے کیا ہو جاؤں؟ راضی ہو جاؤں۔ اب دوبارہ ان کے پاس گئے اور کہتے ہیں ان سے کہ بھائی میری حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا چھوٹا بھائی تھا، میں نے کیا کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ میں انصافی کر دی ہے، تو میں اپنے فعل پہ کیا ہوں؟ بڑا شرمندہ ہوں۔ اب دونوں ایک دوسرے کے خلاف ذہن کیا کر رہے ہیں؟ بھائی صاف ہو رہا ہے، ذہن کیا ہو رہا ہے؟ اب ہے تو کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ نہیں نا؟ بھائی آپ کی ان سے ملاقات نہیں، ان کی آپ سے یہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن اس جھوٹ کے بعد کیا ہوگی؟ صلح ہوگی۔ تو اس صلح کے لیے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب کوئی سوال کر لے نا کہ جھوٹ بولنا کہاں جائز ہے، تو یہ صرف صلح میں کیا ہے؟ جائز ہے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان صلح کروا دے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے